ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ آج ہم آن لائن قرآن جرنی میں پھر سے حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8 ہے۔ 7ویں پارے کا اختتام اس بات پر ہوا کہ مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور پارہ نمبر 8 کی ابتدا اللہ رب العزت نے معجزات طلب کرنے والوں کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرنے پر کیا، اور اس پارے کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات دکھا بھی دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ کر کے ان سے کلام بھی کرنے لگ جائیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مخالفت اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطالبہ معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، اور جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جن کی آیات آپ ان کے درمیان تلاوت فرماتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر یہ انکار کرتے ہیں تو پھر یہ کسی صورت بھی حق کی طرف مائل ہونا نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَإِن تُؤْتِي أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اگر آپ اکثر لوگوں کی باتیں مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جمہوریت کے اس تصور کی نفی کر دی گئی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ اکثریت کی رائے کا اعتبار ہوگا، خواہ وہ رائے کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ اجمالی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کے باوجود اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہم مضامین جو اس صورت میں مذکور ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے مومن کی مثال ایک زندہ انسان کی طرح بیان فرمائی جسے نور عطا کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے اس نور سے اقوام عالم کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، اور کافر کی مثال ایک مردے کی صورت میں بیان کی جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور ان کے اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد
सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 136 और 137, 138 और 140 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलतरतीब जो है वो मुशरिकीन की चंद हमाकतों का तज़किरा फरमाया, जिनमें अल्लाह और शुरका का हिस्सा मुकर्रर करना, बेटियों को कत्ल करना, चुपाहों में नाम निहाद तक़सीम कार और मर्द और औरत के लिए अलग अलग हलाल व हराम की हमाकतें शामिल हैं। मुशरिकीन की ये जो मुख्तलिफ हमाकतें हैं, उनमें से पहली जिस हमाकत का जिक्र किया गया वो ये है कि वो ज़मीन से हासिल होने वाले गल्ले और चुपाहों में अल्लाह का हिस्सा अलग कर लेते और अपने शुरका का हिस्सा अलग कर लेते थे। फिर जो इनके शुरका का हिस्सा होता, इसे तो अल्लाह के हिस्से में नहीं शामिल होने देते थे, लेकिन जो अल्लाह का हिस्सा होता उसमें शुरका का हिस्सा मिल जाए तो इसे बुरा नहीं समझते थे। आयत नंबर 137 में इनकी दूसरी हमाकत का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो अपनी बेटियों को फकर या आर की वजह से कत्ल कर देते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरत पर यह एहसान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान और अमल से ये बात समझाई कि बेटी का वजूद ना बाइसे नंगो आर है और ना फ़क्र व गुर्बत में इजाफे का सबब है, बल्कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और उन पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेटियों से नवाजता है। मुशरिकीन की तीसरी हमाकत कुरान ने यह बताई है कि उन्होंने चपाहों को मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम कर रखा था। बाज़ वो थे जो काहिनों और मजहबी पेशवाओं के लिए मखसूस थे, और बाज़ वो थे जिन पर सवार होना या इनसे किसी भी तरह का फ़ायदा हासिल करना जायज़ नहीं था, और बाज़ वो थे जिन्हें ज़िबह करते वक्त अल्लाह के बजाय बुतों का नाम जिक्र किया जाता था। एक चौथी हमाकत जो बताई गई कि चुपाहों के पेट से जो बच्चा पैदा होता, अगर वो जिंदा पैदा होता तो इसे मर्दों के लिए हलाल समझते थे और औरतों के लिए हराम, और अगर वो मुर्दा पैदा होता तो वो मर्द और औरत दोनों के लिए हलाल समझते थे। मुशरिकीन की हमाकतें बताने के बाद इन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाई गईं और कि वही अल्लाह है जिसने बागात, जैतून और अनार जैसे मुख्तलिफ फल पैदा किए, और वही अल्लाह है जिसने बारबरदारी, गोश्त और दूध के हसूल के लिए छोटे और बड़े जानवर पैदा किए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात बारावर करवा दी कि इन जानवरों और खाने पीने की दूसरी अशिया में तहलील व तहरीम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। वो जिस चीज को चाहता है हलाल करार देता है और जिस चीज को चाहता है हराम करार देता है। इन हमाकतों का तस्करा करने के बाद और हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह ही के पास है, इस बात का जिक्र करने के बाद और मुशरिकीन के अकायद और दावों की तरदीद के बाद सूरत अल-इनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मशहूर आयत बयान फरमाई जो सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 151 और 152 हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 वसीयतें फरमाई, और ये वो वसीयतें हैं जो हर आसमानी शरीयत में बयान की गई हैं और तमाम अदयान इन पर अमल की दावत देते रहे हैं, क्योंकि इन पर अमल करने से इंसानी सआदत की हिफाजत होती है और इसे दुनिया और आखिरत में इज्जत और करामत की वो जिंदगी नसीब होती है जो अल्लाह ताला इंसान को देना चाहता है। अब हम इन 10 वसीयतों की तरफ आते हैं जो सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 151 और 152 में बयान की गई हैं। पहली वसीयत जो फरमाई वो ये कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। दूसरी वसीयत ये फरमाई कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए और इनको अपनी ज़ुबान और अमल से तकलीफ ना पहुंचाई जाए।
کیونکہ ہمارا یہ آن لائن قرآن جرنی میں ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گفتگو کے دوران اور ان پاروں کے مطالعہ کے دوران کچھ عملی پہلو جو ہیں ان کو نکالیں، اور اس رمضان المبارک میں ہم یہ مشق کریں کہ اللہ رب العزت نے ہماری عملی زندگی سے متعلق جو ہمیں ہدایات فرمائی ہیں، جو ہمیں حکم دیا ہے، اس پر بالخصوص اس رمضان میں ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اس کی مشق کریں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں ان اعمال کو۔ تو جیسے دوسری وصیت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو اس رمضان المبارک میں ہم مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ پورا رمضان ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر مشق اور محنت کریں گے، اور پورا رمضان ہم بالخصوص یہ کوشش کریں کہ ہماری کسی بھی عمل سے، ہماری کسی بھی گفتگو سے، بات سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ پہنچے، اور جن کے سر پر والدین کا سایہ موجود نہیں ہے وہ سب لوگ اس رمضان المبارک میں مل کر یہ کوشش کریں کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل اپنے والدین کے لیے مختص کر لیں کہ اس کی نیکی، اس کا اجر میرے والدین کے لیے مخصوص ہے۔ تیسری وصیت جو فرمائی وہ یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگو آر کے خوف سے قتل نہ کیا جائے، اور عملی طور پر اس وصیت پر ہم اس رمضان میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنے اولاد کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، کچھ ایسے اہتمامات کریں جس کے ذریعے ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ چوتھی وصیت جو سورۃ الانعام میں کی گئی وہ یہ کہ ہر قسم کے فواہش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ یہ بھی بڑی اہم وصیت ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور فحش اور برائیاں انسان کے بہت قریب ہو گئی ہیں، کیونکہ قیامت کے روز اعضاء کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ بول کر بتائیں گے کہ اس انسان نے مجھ سے کون کون سے اچھے اعمال کیے اور کون کون سے برے اعمال کیے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے جیسٹرز یہ بول کر بتائیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں ان کو کس کام کے لیے استعمال کیا۔ تو پورا رمضان ہم یہ بھی مشق کرنے کی کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ ہمارا رویہ، لوگوں کے ساتھ ہمارا انداز گفتگو، لوگوں کے لیے ہماری رائے اچھی ہو، غیبت سے پاک ہو، اور اس پورا رمضان ہم اپنی زبان سے کوئی برائی سرزد نہ ہونے دیں اور اپنی آنکھوں سے کچھ برا نہ دیکھیں۔ پانچویں صیحت یہ فرمائی کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اور یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں نصیحت یہ فرمائی کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔
8ویں وصیت یہ فرمائی کہ سارے انسانوں میں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ وہ اپنا قریبی ہو یا دشمن، لیکن عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ 9ویں وصیت یہ کی کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور 10ویں وصیت یہ فرمائی کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے گریز کیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کا اختتام اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاعلان یہ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، اور میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور یہی بات سب سے اہم ہے کہ یہ پورا رمضان ہم ایسے ہی گزاریں کہ ہمارا ہر فعل اور عمل خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے۔ سورۃ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے فقط ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن اور کافر، نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اس پر سورۃ الانعام کا اختتام فرمایا، اور اسی پارہ نمبر 8 کے اندر سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ بیان فرمایا۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، اور اس میں دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں بنیادی عقائد یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورہ اعراف کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں اصحاب اعراف رکیں گے۔ میں اپنے لیکچر میں آگے جا کر اصحاب اعراف کی وضاحت کروں گی، اور یہ آیت نمبر 46 سے 49 کے درمیان اصحاب اعراف جو ہیں ان کا مکالمہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ الاعراف کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر کیا وہ یہ کہ دائمی معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری جس نعمت کا تذکرہ کیا گیا وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہونا ہے۔ انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں، خواہ کسی کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور کو کسی پر ظلم اور زیادتی کو دین اسلام پسند نہیں فرماتا۔ تیسری جس بڑی نعمت کا تذکرہ کیا گیا وہ انسان کی تکریم ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصہ کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔
انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ مسلسل بنی آدمہ کے صیغہ کے ساتھ انسان سے خطاب کیا، اور یہ 4 ندائیں سورۃ الاعراف کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ہیں۔ پہلی ندا سورۃ الاعراف کے 10ویں رکوع میں آیت نمبر 26 میں بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ پہلی ندا تھی، اور پہلی ندا میں بنی آدم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے لباس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی ہی آیت نمبر 27 میں بیان فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ اور سورۃ الاعراف کے اس پورشن میں اللہ رب العزت نے بڑی واضح انداز میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت آدم و حوا کے جنت سے اخراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں بیان فرمائی کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیتیں سنائیں، تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ پہلی تینوں ندائیں لباس کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے لباس اتروا دیے تھے، ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے، حیوان برہنہ پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر برہنہ رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا سلوک کیوں اختیار کیا ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہم مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ شیطان کا یہ جو مکر اور فریب ہے اور یہ جو حملہ ہے بے حیائی کی شکل میں، ہم خود اور اپنے گرد و نواح، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اس مکر و فریب سے آگاہ بھی کریں، اس سے بچنے کی تلقین بھی کریں اور اس کے بچنے کے لیے مختلف ذرائع بھی استعمال کریں، کیونکہ جب حیا کا لباس اتر جاتا ہے تو معاشرے میں بہت زیادہ فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور آج ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ
دین اسلام نے جو ہمیں حیا کا پیٹرن دیا ہے ہم اس کو اپنائیں اور اس کو اپناتے ہوئے ہی ہم اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان نداؤں کے علاوہ سورہ اعراف کے چند اہم مضامین جو درج ذیل ہیں وہ یہ کہ مشرکین کا بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنا اور پھر اس عمل کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرنا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم برہنہ طواف کرتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد بھی تو ایسا ہی کیا کرتے تھے اور اس کا حکم تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں ان کے اس دعوے کی تردید فرمایا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اور یہ کہ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے، حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کامل مسلمان وہی ہے جو جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورا کرنے والا ہو۔ پھر یہاں ابو دردہ کا ایک عمل بیان کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، حضرت سلیمان نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان نے سچ کہا ہے۔ ہمیں بھی اس دنیا، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ ڈالی ہیں، اللہ کا صد ہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس چیز کی ذمہ داری اس نے ہم پر ڈالی، اولاد سے نوازا، اس کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی، تو ہم نے بھی اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ گو کہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن جب انسان ایک مومن ایک کام کے کرنے کی دل سے نیت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف میں 2 گروہوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا، اور وہ 2 گروہ جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے تھے۔ ایک گروہ ضد، عناد، کفر، استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ تسلیم و انقیاد اور ایمان و اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو بفضلہ تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ پھر سورۃ الاعراف میں کہ آیت 8ویں پارے کی 11ویں اور 12ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، جس میں اہل جنت نے دوزخیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کا سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ تو اہل دوزخ نے یہ جواب دیا، ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی آگ، گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کے لیے دو، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ سوال رائگا جائے گا، اور یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ کیا گیا جو اصحاب اعراف ہیں۔ یہ وہ مومن تھے لیکن جو اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ جنت میں داخل کیا جائے گا نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ اس مکالمے کا تذکرہ 8ویں پارے کے 13ویں رکوع میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
फिर 8वें पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के 3 बड़े दलाइल जो हैं वो बयान फरमाए, जिसमें सबसे पहली दलील जो दी वो तय बतय 7 आसमानों का बगैर सतून के कायम होना, इसको बयान फरमाया। फिर रहमान के अर्श की वुसअत बयान फरमाई कि इतनी वुसअत है कि सारे आसमान और सारी ज़मीनें इसका अहाता नहीं कर सकते और किसी का ख्याल इसकी अज़मत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अर्श और कुर्सी इन हकीकतों में से हैं जिन पर हम ईमान तो रखते हैं मगर इनकी कैफियत हम नहीं जानते। और तीसरी जो दलील दी वो सूरज, चांद और सितारों की तख्लीक है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की मशीयत और गलबा के तहत हैं। ये ऐसी फिजा में तैर रहे हैं जिसकी वसअतों का किसी को भी अंदाज़ा नहीं। ना तो ये आपस में टकराते हैं और ना ही अपने मदार से बाहर निकलते हैं। सूरत और पारे के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 अंबिया का तज़किरा बिलतरतीब फरमाया और मुख्तसरन उनके हालात व वाक़यात को बयान फरमाया, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से इख्तिसार के साथ बयान फरमाए। इनमें पहला किस्सा शेखुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है और आखिरी किस्सा हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का है। और ये किस्सा अभी जारी था कि पारा नंबर 8 का इख्तिताम हो गया और पारा नंबर 9 की इब्तिदा जो है वो हज़रत शुऐब के किस्सा के तसलसल में ही हुआ। तो इस तरह पारा नंबर 8 के अंदर 2 सूरतों को बयान फरमाया, सूरतुल इनाम का आखिरी हिस्सा और सूरतुल एराफ का पहला हिस्सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजा सय्यदुल मुरसलीन।